بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جب ہم اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ لوگ سکون کی تلاش میں ہیں۔ The basic desire of every human being is to find inner peace۔ ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے۔ کوئی اس کو عورت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس کو دولت میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس کو پیسے میں ڈھونڈ رہا ہے، کوئی اس کو شہرت میں ڈھونڈ رہا ہے۔ آئی مین کہ ہر بندہ سکون کی تلاش میں ہے اور پلیئرز کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، لذتوں کے پیچھے بھاگا ہوا ہے، جبکہ ہر لذت کی انتہا بیزاری ہے۔ کیسے بیزاری ہے؟ میں آپ کو ایگزامپل کے ساتھ ثابت کرتا ہوں کہ جب آپ کسی بچے کو ایک چاکلیٹ دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، جب دوسری چاکلیٹ دیتے ہیں تو اس کا مزہ تھوڑا سا کھانے کا کم ہوتا ہے، اور جب آپ تیسری چاکلیٹ اس کو دیتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بس میں نے مزید نہیں کھانی۔ تو جب آپ اپنے ارد گرد نگاہ دوڑاتے ہیں تو ہر طرف قیاس ہی قیاس ہیں، کچھ ایکسٹرنل قیاس ہیں اور کچھ انٹرنل قیاس ہیں۔ دل جو ہے وہ بکھرے پڑے ہیں۔ شاعر کیا خوب کہتا ہے کہ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سرے عام رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ بہت خوبصورت دعا ہے کہ اے اللہ پاک دلوں کے بکھرنے سے بچا۔ ہر طرف آپ اختلافات دیکھ رہے ہیں، آپ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں، آپ رزق کی تنگی دیکھ رہے ہیں اور کوئی بھی حل نہیں نکل پا رہا۔ باپ بیٹے سے خوش نہیں ہے، بیٹا باپ سے پریشان ہے، میاں بیوی سے خوش نہیں ہے، بیوی میاں سے پریشان ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ بات، پوری دنیا میں اس وقت پتہ کون سی دوائیاں یوز ہو رہی ہیں؟ سائیکیٹرسٹ میڈیسن سب سے زیادہ یوز ہو رہی ہیں۔ لوگ سلیپنگ پلز لے کر گزارا کر رہے ہیں، مقدمے چل رہے ہیں، ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں، کورٹس کچہری بھری پڑی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں۔ آج کل جو نئی بات چل رہی ہے، جو نئی سرچ ہو رہی ہے، جو نئی فائنڈنگ ہو رہی ہے، وہ ہے فائنڈ انر پیس، کہ انر پیس کو ڈھونڈا جائے، انر پیس کو تلاش کیا جائے۔ جبکہ پہلے کیا ہوتا تھا؟ لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے تھے، شہرت کے پیچھے بھاگتے تھے، لیکن اب انہیں پتا چلا ہے کہ دس از ناٹ سکسیس۔ سکسیس از دا پیس آف مائنڈ، سکسیس از دا پیس آف ہارٹ، اور سکسیس از دا پیس آف ہیپینس۔ میں نے کچھ پوائنٹ ایسے نکالے کئی بکس کو ریڈنگ کرنے کے بعد، جس میں میں نے محسوس کیا کہ اگر ہم ان پوائنٹس کو بیس بنائیں تو ہم پیس کو حاصل کر سکتے ہیں، سکون کو حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، لیٹ گو، جانے دو، روکو مت۔ کوئی بھی چیز ہمارے اختیار میں نہیں ہے، سب چیزیں اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں۔ اس کے حکم سے چل رہا ہے اور اس کے حکم سے چلتا رہے گا، لہذا کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ میں مت لیں۔ اب جانے کس کس چیز کو دینا ہے؟ لیٹ گو آف ہیٹ، نفرت کو جانے دینا ہے۔ لیٹ گو آف پرائڈ، لیٹ گو آف پاسٹ، لیٹ گو آف جیلسی، لیٹ گو آف اینگر۔ ان ساری چیزوں کو جانے دینا ہے اور ایکسیپٹنس دینی ہے۔ جو جیسے ہے، جس طرح ہے، اس کو بس قبول کرنا ہے۔
فائٹ کرنا چھوڑ دینی ہے۔ اللہ رب العزت بڑا خوبصورت فرمان قرآن پاک میں ہے کہ تم چیزوں کے پیچھے بھاگو گے تو میں تمہیں ان کے پیچھے بھگا بھگا کر تھکاؤں گا، لہذا فائٹ کرنی چھوڑ دینی ہے، ایکسیپٹنس دینی ہے کہ اللہ پاک جس طرح تیرا حکم آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے، اور بی گریٹفل، شکر گزاری کا رویہ اختیار کرنا ہے۔ سورہ رحمان میں اللہ رب العزت نے 31 مرتبہ فرمایا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لیکن آج ہم جب اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تو ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ ہے۔ اچھا، جو میرے پاس ہے اس کا ہم نے شکر ادا نہیں کرنا، اور جو میرے پاس نہیں ہے اس کے رب سونے سے گلے شکوے کرنے ہیں کہ ویکھو نہ اندر کوئی گڈی ہے تو میرے کو گڈی کوئی نہیں، اندر کوئی سونا گھر ہے تو میرے کو سونا گھر کوئی نہیں، اندر بچہ بڑا تکڑے سکول ہے، چنگے سکول پڑھ رہا ہے تو میرے بچے کو ماڑا جا سکول ہے، ماڑے جے سکول جاتا ہے، کہ شکر گزاری کا رویہ ہم نے اختیار نہیں کرنا اور ہیو ناٹ کی جنگ میں لگے رہنا ہے۔ اچھا، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اللہ رب العزت نے آگے ایک اور بڑا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ یا میرا شکر کرو یا مجھ سے یا میرا کفر کرو، آپ کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا شکر والے رویے میں آ جاؤ تو یا کفر والے رویے میں آ جاؤ۔ اگلا پوائنٹ ویری انٹرسٹنگ، گیو، دینا شروع کریں۔ دا سیکرٹ آف لیونگ از گیونگ۔ اچھا، دینا کیسے شروع کریں کہ اگر آپ کے پاس علم ہے تو وہ آپ دینا شروع کریں، اگر آپ کے پاس ہنر ہے تو وہ دینا شروع کریں، اگر آپ کے پاس دولت ہے اس کے ذریعے کسی کی مدد ہو سکتی ہے تو وہ آپ دینا شروع کریں، اور اگر آپ اسپرچل پرسن ہیں اور اللہ رب العزت آپ کی دعائیں سنتا ہے، اگر کوئی تکلیف میں ہے، کوئی پریشان ہے تو اس کے لیے دعا کر دیں، آئی مین کہ دینا شروع کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ خرچ کرو اللہ کے راستے پر اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ ٹھیک ہے، جب انسان کی روح نزاع کا وقت ہوتا ہے تو پھر اس وقت تو آپ خرچ نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک نے یہ بھی آپ کو انڈیکیٹ کر دیا کہ خرچ کرو اللہ کے راستے پر اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور لاسٹ پوائنٹ، کنیکشن ود اللہ تعالی۔ یہ میری بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ زندگی کی کوئی بھی جنگ رب سونے کے ساتھ تعلق بنائے بغیر جیت ہی نہیں سکتے، تو لہذا تعلق کے بغیر وہ بھی رب سونے کے ساتھ، ٹھیک ہے، آپ کسی بھی چیز کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور میں اپنے موضوع کے اختتام پر آپ کو چند تسبیحات دوں گا کہ جس کو آپ پڑھنے سے انر پیس حاصل کر سکتے ہیں، آپ سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ تسبیحات یہ ہیں کہ اگر آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن دنیا کی وجہ سے ہے، اگر آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن دنیا کی وجہ سے ہے تو آپ کا ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ کا انگزائٹی اور ڈپریشن لوگوں کی وجہ سے ہے تو آپ نے کس چیز کی تسبیح زیادہ سے زیادہ کرنی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ لیکن اگر آپ کی انگزائٹی اور ڈپریشن اپنے گناہوں کی وجہ سے ہے
تو آپ نے استغفراللہ کی تسبیح زیادہ کرنی ہے. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں، کمنٹ کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.